دور جہالت والا نظام اب ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کوئی موچی، نائی، درزی، لوہار، ترخان یا مسلی کہہ کر نہیں چھیڑتا۔ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو رکیے، یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ وہ پرانا نظام، وہ جہالت والا نظام ختم نہیں ہوا، بلکہ اسے نئے ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ سوچیں، جب کسی امیر آدمی کا بچہ کسی انگلش میڈیم سکول میں جاتا ہے، جب وہ ہزاروں روپے فیس پے کرتا ہے، تو وہ بچپن سے ہی اپنے بچے کے ذہن میں، اس کی نفسیات میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ بڑے ہو کر تو نے فلاں ملک پر حکمرانی کرنی ہے، فلاں علاقے پر تو نے افسری کرنی ہے، یہ علاقہ تیرا ہے، تو افسر ہے۔ اور دوسری طرف جو محنت کش طبقہ ہے، جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بچے سرکاری سکولوں میں جا کر پڑھتے ہیں، وہ زمین پر ٹاٹیں بچھا کر بیٹھتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں ایک مستری کا بیٹا ہوں، میں ایک درزی کا بیٹا ہوں، میں نے بڑے ہو کر یہی کام کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے، میں انگریزی نہیں بول سکتا، میرے اسکول میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ مجھے وہ اونچے اسکول میں داخل کرے، اس لیے میں نے جلدی اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور حاصل کر کے میں نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اور کچھ بچے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے پڑھ لکھ کر بھی، ہم نے اگر ڈگری حاصل کر لی تب بھی ہم نے محنت مزدوری کرنی ہے، ہمیں کوئی اچھی نوکری نہیں ملنی، ہم نے حاکم تکمے میں داخل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے محنت کشوں میں ہی رہنا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ غور کر لیں، وہ پرانا نظام ختم نہیں ہوا، بلکہ آج کے برہمنوں نے، آج کے چودھریوں نے اس پرانے نظام کو نئی پیکنگ میں سامنے لایا ہے، تاکہ ہمیشہ حاکم طبقے کے لوگ حاکم رہے، آقا رہے، اور غریبوں کے بچے، محنت کشوں کے بچے غلام رہے۔ صرف نام بدل گئے ہیں، لیکن کام وہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ نئی پیکنگ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پہلے جو کام تھا سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، لیکن نیا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اس طرح ٹریپ کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہم اپنی ایسی خوشی غلام بن رہے ہیں۔ یارو، یہ طبقاتی تعلیمی نظام صرف غلام بناتا ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے یہی طبقاتی نظام ختم کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے، انسان سب برابر ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر کے دکھایا تھا۔ انہوں نے ایک آقا اور غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا تھا، لیکن ہم پھر اسی پرانے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خطے پاکستان اور انڈیا اپنے تعلیمی نظام کو نہیں بدلیں گے تو اسی طرح یہ خطے غلام بنانے کی فیکٹریاں ہی رہیں گے۔ آپ اس طبقاتی تعلیمی نظام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کومنٹ باکس میں شیئر کریں تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھا سکیں۔